فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ واقعہ سے متعلق گفتگو کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے حالات آثار، جب قیامت آئے گی تو اس کی نشانیاں کیا ہوگی، پہاڑوں کا انجام کیا ہوگا، زمین کو زبردست جھٹکے آئیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی جو اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ ہلکی ہوتی ہے، روئی کے مانند پہاڑوں کے ذرے ذرے ہو جائیں گے۔ اور جب پہاڑوں کے ذرے ذرے ہو جائیں گے تو اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور پھر قرآن ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا خوب ہیں وہ لوگ اور کیا ہی خوش قسمت ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ پھر کہتا ہے اصحاب المشأمہ، دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور کیا بدبختی ہے ان لوگوں کی جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہو۔ پھر کہتا ہے اصحاب الیمین، کیا کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے ایمان میں سبقت کی ہے اور اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ قلیل من الآخرین، وہ کچھ پہلے والے گروہ میں سے ہوں گے بہت زیادہ، اور تھوڑے سے لوگ آخری گروہ میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد اب قرآن مجید مقربین کی جزا اور خصوصیت کے ساتھ یہ توجہ رکھے کہ جن کو مقرب کہا ہے قرآن مجید نے، ان کے سلسلے میں امن کی اور عمل کرنے کی داستان۔ قرآن ان کے سلسلے میں بڑی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، اور ان پر اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کا اثر دنیا میں اتنا ہوتا ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جو حکم خدا ہوتا ہے، اور وہ حکم خدا کے باہر نہیں جاتے۔ اب قرآن ان کی جزا بیان کرتا ہے کہ ان کی جزا کیا ہوگی جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ پہلے تو کہتا ہے کہ ان کی جزا یہ ہوگی علی سرور موضونہ، وہ صف کشیدہ ہوں گے اور اپنے اپنے بستروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، پیوستہ پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور یہ جو پلنگ پڑے ہوئے ہوں گے، جو تخت پڑے ہوئے ہوں گے، یہ اس صورت میں جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ہوں گے۔ اب مفسرین اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ کسی کو بھی خبر نہیں ہے کہ وہ گفتگو کیا کریں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسرار الہی پر گفتگو کریں، یا ہو سکتا ہے دنیا میں جو زحمتیں آئی ہیں نیکیاں انجام دینے کے لیے اس سے متعلق
کہ اب کوئی زحمت نہیں رہی ہے اور اللہ کی عظیم نعمتیں شامل حال ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں قرآن کہتا ہے کہ یہ جو محفل جمے گی جنت میں اور وہ اپنے بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے، یہ محفل انس ہوگی، محفل محبت ہوگی، اور ایک دوسرے سے وہ محفل انس اور محبت، ان کے دلوں میں کوئی گرد و غبار نہ ہوگا اور نفرتوں کے بادل سب کے سب چھانٹ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ آخرت میں جب وہ جنت میں جانے سے پہلے پروانہ ان کے ہاتھ میں ملے گا تو اس وقت چونکہ انسان کے دل پر ایک احساس رہتا ہے، یقین ہوتا ہے اسے کہ میں پاس رہوں گا لیکن پھر بھی کیا پتہ فیل ہو جاؤں، تو یہ جو دہشت ان کے دلوں پر بیٹھ جائے گی، جنت کے دروازے پر لا کے انہیں روک دیا جائے گا اور جنت کے دروازے پہ ہی ان کو جو ہے سب سے پہلے جام کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ اب مفسرین یہ معلوم کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جام کوثر سے کیوں انہیں سیراب کیا جائے گا، تاکہ ان کے دل و دماغ پہ جو وحشت، ڈر اور خوف طاری ہوا تھا جنت میں جانے سے پہلے وہ خوف کی گرد و غبار دل سے دھل جائے اور بالکل پاک و صاف ہو کے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ انس و محبت کی جو محفل جمی ہوئی ہوگی، نہ اس میں ایک دوسرے کی نفرت ہوگی، نہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے زور سے نعرہ لگایا جائے گا، نہ ایک دوسرے کو مثلا نیچا دکھانے کے لیے اونچی صلوات پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی کام ہوگا تو فقط اللہ کے لیے ہی ہوگا، اس میں نفرتیں نہیں ہوں گی، برائیاں نہیں ہوں گی، پریشانیاں نہیں ہوں گی، حسد نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپس میں محبت کی گفتگو بیٹھے ہوئے۔ یہاں سے آج سے 20-30 سال پہلے اگر آپ غور کریں، جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے وہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو ان میں محبتیں زیادہ ہوتی تھی، آج ہم میں وہ محبتیں نہیں ہیں، اور واقعاً جب ہم لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے تو محبت کا احساس کرتے تھے، جیسے ایک چھوٹا سا درخت کے نیچے کوئی مسافر آ کے بیٹھ جائے اور بڑے درخت کا سایہ محسوس کرتا ہو، ویسے ہم اپنے بزرگوں کے سایوں کو محسوس کرتے تھے۔ تو نفرتیں انسان کی محفل کو ختم کر دیتی ہے، اور جہاں محبت ملتی ہے وہاں انسان دوڑ کے جاتا ہے، جیسا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، جب آپ اس کو دیکھیں تو اس کی طرف آنکھیں نکال دیں، ہاں کیا ہے، اس طریقے سے اگر آپ استعمال کریں تو بچہ اپنے آپ کو منہ کو پھیرے گا اور ماں کے کندھے پر اپنے رخسار کو رکھ دے گا۔ لیکن اگر آپ ذرا سا میرا بچہ، میرا بیٹا محبت کا لہجہ اختیار کر لیں تو محبت کا لہجہ اتنا عظیم ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی اس لہجے کو سمجھتا ہے۔ تو انس و محبت کی محفل بہت عظیم ہوتی ہے اور نفرتوں کی محفل میں کوئی دم نہیں ہوتا۔ تو جنت میں متقین اصحاب یمین یعنی السابقون السابقون، وہ بے پناہ کشیدہ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے پلنگوں پر اور تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور انس و محبت کی بات چل رہی ہوگی۔ پھر قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے چاروں طرف وہ جوان جن کے چہرے تر و تازہ اور خوبصورتی میں دمک رہے ہوں گے، ان کے چاروں طرف وہ جوان گرد کر رہے ہوں گے۔ یطوف کا لفظ طواف سے آیا ہے، اور طواف کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ان کے پاس سے ہٹیں گے نہیں، جو چیز انہیں چاہیے گی یہ جوان فوراً انہیں پیش کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جوان کون ہوں گے؟ ان میں بھی 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ بچے جو اپنے آپ میں بالغ نہیں ہوتے اور مر جاتے ہیں، چونکہ نہ انہوں نے کوئی نیکی کی ہے اور نہ کوئی برائی کی ہے، تو پروردگار عالم انہیں یہ رتبہ عنایت کر دیتا ہے اور ان میں اتنی خوشی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندوں کی خدمت کرنے کو اپنے لیے لطف و کرم پروردگار شمار کرتے ہیں۔ یعنی یہ خدمتگار ان کے پاس سے ہٹیں گے نہیں، مستقل طور پر ان کے چہرے سجے ہوئے ہوں گے، ان کی پوشاک اپنے آپ میں لطیف اور عظیم ہوں گی، اور یہ ان کے چاروں طرف طواف کرتے ہوئے ہوں گے۔ آپ سے ذرا سا کوئی 1-2 مرتبہ پانی پوچھ لیں، حضور آپ کو پانی چاہیے، کتنا اچھا لگتا ہے، اور یہ جوان ہمیشہ آپ کے چاروں طرف گھومتے ہوئے ہوں گے، پوچھتے رہے ہوں گے آپ کو کیا چاہیے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان
مخلدون، مخلد یعنی یہ ہمیشہ ان کے چاروں طرف طواف کرتے ہوئے ہوں گے، بے اکواب و اباریق و کاسم مہین، اور سمندر یعنی جنت کی نہروں میں سے پاکیزہ کوزے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور یہ جنت کی نہروں میں سے ان متقین یعنی السابقون سابقون بندوں کو سیراب کرتے ہوئے ہوں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور اس شراب میں نہ تو درد سر ہوگا اور نہ ہی کوئی اس میں مستی ہوگی، بے ہوشی ہوگی، بلکہ یہ انسان کی عقل کو واضح اور کھول کے رکھ دے گی، اور انسان اللہ کی حمد کرے گا۔ پھر یہیں تک نعمتیں نہیں رہتی، پھر قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور اس میں میوہ ہوں گے یعنی پھل ہوں گے، سیب ہوں گے جن کی طرف وہ مائل ہوں گے۔ ایک پھل تو وہ ہے کہ رکھا ہوا ہے مگر ہماری طبیعت اس کی طرف نہیں لگ رہی ہے، مگر ایک پھل وہ ہے کہ جس کی طرف ہماری طبیعت بھی مائل ہے کہ کتنا اچھا ہے، کتنا لذیذ ہے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور اس میں میوہ ہوں گے، فاکہہ ہوں گے، یہاں تک کہ ان کی طرف ان کی طبیعت بھی مائل ہوگی۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اس میں پرندوں کا گوشت ہوگا، جن پرندوں کو وہ پسند کریں گے ان پرندوں کا گوشت ہوگا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَحُورٌ عین، اور حوروں سے ان کی شادیاں کر دی جائے گی، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، یہاں تک کہ وہ اتنی پاک و پاکیزہ ہوں گی جیسے صدف میں رکھا ہوا موتی جس پہ گرد و غبار کی ذرا سی بھی نشانی نہیں ہوتی، ایسی وہ بیویاں ہوں گی، ایسی پاک و پاکیزہ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے جزاء بما كانوا يعملون، لیکن کوئی بھی یہ تصور نہ کر لے کہ یہ جزا بغیر ان کو عمل کے دے دی گئی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے جزا دیتے ہوئے جزاء بما كانوا يعملون، یہ بلکہ اسی کی جزا ہے جو انہوں نے دنیا میں عمل انجام دیا ہے۔ بغیر عمل کے قرآن نے کسی جزا کا اعلان نہیں کیا۔ اگر کوئی ذاکر و خطیب کر دیتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس گفتگو کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قرآن مجید کے سمجھنے کی توفیق دے دے میرے مالک، اور ہمیں اپنی زندگی میں قرآن مجید کو ڈھالنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ پروردگارہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن کا ذریعہ ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ قرآن کسی کے سامنے زیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم قرآن پر عمل کر لیں گے تو ہمیں بھی کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے دے پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما لے۔ یہ ابھی جزا چل رہی ہے، السابقون السابقون، مقرب بندوں کی جزا کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ اس سے آگے بھی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ پہلے گروہ کی بات، پھر دوسرا گروہ، پھر تیسرا گروہ، اس سورے میں 3 گروہ کا تذکرہ کیا ہے۔ مسلسل اس پہ بات کریں گے۔ آپ لوگ انشاءاللہ دلچسپی لے رہے ہیں اور دلچسپی لیتے رہیے، بڑے قاعدے کے مفاہیم اس سورے میں آتے رہیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔